السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل سیف الاسلام غفرانی مراد آبادی میں۔ آج میں آپ کے سامنے بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے اور کس کے نام سے قربانی کرنا مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ تو قرآن شریف میں ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ حرمت یعنی تم پر حرام کر دیا گیا ہے المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اس کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو اس کے متعلق علماء اہل سنت والجماعت بیان فرماتے ہیں اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ وہ واجب الوجود ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہو، یعنی جس ہستی کے اندر ساری کی ساری اچھی صفات پائی جائیں وہ اللہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب کے سب غیر اللہ ہیں۔ چاہے کتنی زیادہ صفات پائی جا رہی ہیں، لیکن اگر تمام صفات کمالیہ میں سے ایک بھی صفت کم ہے تو وہ اللہ نہیں بلکہ غیر اللہ ہے۔ اور وہ ہستی جس کے اندر تمام صفات کمالیہ ہیں وہ صرف ایک ہستی ہے جو تنہا ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ اللہ کی حقیقت ہے، یہ اللہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ صرف ایک دو صفات کی وجہ سے یا کچھ معجزات کی وجہ سے یا کچھ کرامات کی وجہ سے انسانوں کو اللہ کے درجے میں نہیں اتارا جا سکتا۔ اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور مسلمان اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ناجائز اور حرام ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کسی چیز کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، ہمیں اس فعل سے بچنا چاہیے۔ اب سمجھیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایصال ثواب، ایک ہے وہ جس کے لیے ذبح کیا جائے۔ تو ایصال ثواب یہ تو غیر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور ذبح جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب صدقے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور صدقہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی وہ صدقہ یعنی اس صدقے کا ثواب بندے کو لوٹاتے ہیں۔ اور وہ ثواب دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس ثواب کو بندے تک پہنچاتے ہیں،
اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی بندہ صدقہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر 100 روپے خرچ کر رہا ہے، کوئی بکری ذبح کر رہا ہے، کوئی بھینس ذبح کر رہا ہے، کوئی مرغی ذبح کر رہا ہے، کوئی انڈا ذبح کر رہا ہے، تو اس کا ثواب جس طرح سے جس کے ایصال ثواب کے لیے وہ ذبح کر رہا ہے اس کو پہنچتا ہے، ویسے ہی اس کا ثواب اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کو بھی ملتا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھیے کہ صدقہ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، کیجئے صدقہ، کیجئے ایصال ثواب، اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، اور اللہ کے بارگاہ میں پیش کیجئے کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے، میں یہ قربانی کر رہا ہوں اولیاء اللہ کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے، میں یہ قربانی کر رہا ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ لیکن جس کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں کہ میں یہ قربانی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے کر رہا ہوں تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے ہی اگر ہم قربانی کریں اور ہماری یہ نیت ہو کہ میں یہ قربانی جو کر رہا ہوں اللہ کے نام پر نہیں بلکہ خواجہ اجمیری کے نام پر، خواجہ چشتی کے نام پر، حضرت ابوبکر صدیق کے نام پر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ قربانی کر رہا ہوں تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں اگر ہماری واقعی یہ نیت ہے کہ یہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے اور اس کا ثواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ہم قربانی کریں اس لیے کہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی روح خوش ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو، یا یہ کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے فرشتے خوش ہوں، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی خوشنودی میں ہی، اللہ کی خوشی میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، اللہ کی رضامندی سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی خسارے کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کے تحت بھیجا ہے، یعنی اللہ کے رسول جو احکام تم کو دیں ان کو لے لیجئے، ان کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس چیز سے رک جائیے۔ اور قرآن شریف میں بالکل صاف اور واضح ہے، حرمت علیکم وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی اس کے درمیان میں اور اجزاء ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لیکن اس سے آگے جو جز ہے وہ قابل توجہ ہے یہاں وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی قربانی اللہ کے نام پر کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنی، بلکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں گے اور ایصال ثواب کی نیت حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کر لیں گے تو ایصال ثواب بھی پہنچ جائے گا اور ہماری قربانی بھی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم ڈائریکٹ ان کی خوشنودی کے لیے، اولیاء اللہ کے خوشنودی کے لیے، صحابہ کی خوشنودی کے لیے، انبیاء کی خوشنودی کے لیے، رسولوں کی خوشنودی کے لیے، شہداء کی خوشنودی کے لیے اگر ہم قربانی کرتے ہیں
تو ہماری وہ قربانی ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہم حقیقت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حقائق پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی فتنے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس بات پر اعتماد کریں یہ میں آپ تک جو پیغام پہنچا رہا ہوں صرف اللہ کے بھروسے پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ اس طرح کے پیغامات تو اور بھی پہنچاتے ہیں، فرق باطلہ بھی پہنچاتے ہیں، لیکن یہ پیغام جو پہنچا رہا ہوں میں صرف اس وجہ سے پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ تک حقیقت پہنچ جائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔